مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں تانیہ کنول پروگرام مسیحی نقطہ نظر لے کر ایک بار عزیزوں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے آپ کو خداوند میں خوش ہیں اور میں ویلکم کروں گی اپنے عزیز بزرگ پاسٹر صاحب کو. پاسٹر ویلکم ٹو دا پروگرام. تھینک یو. تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو خدا بڑی برکت دے. پاسٹر آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے خدا کے چنے ہوئے لوگ. اور میں پہلا سوال آپ سے یوں کرنا چاہوں گی کہ یرمیہ اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں نے تجھے نبی ٹھہرایا، تجھے باطن سے چنا اور تجھے مخصوص کیا کہ تو نبی ٹھہرے. تو نبیوں کو تو خدا نبی ٹھہراتا ہے، ہم میں سے انسانوں کو ہی. عام انسان کے لیے خدا جو ہے وہ کیا سوچ رکھتا ہے، یا ہمارے لیے کوئی فضیلت ہی نہیں ہے؟ ہمارے لیے بڑی فضیلت ہے. یہ اگر آپ افسیوں پہلے باب کی 4 آیت میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہے اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا ہے تاکہ محبت میں پاک ہوں. تو خدا نے ہمیں بھی چنا ہے، نبیوں کو بھی چنا ہے، کیونکہ زبور 139 کی 15ویں سے 18ویں آیت میں لکھا ہے. ذرا میرے لیے ریڈنگ کریں. زبور 139 اور اس کی 15ویں سے 18ویں آیت میں یوں مرقوم ہے: جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا اور زمین کے اسفل میں عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا تو میرا قالب تجھ سے چھپا نہ تھا. تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا، اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے، جب کہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا. آئے خدا، تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہیں، ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے. اگر میں ان کو گنوں تو وہ شمار میں ریت سے بھی زیادہ ہیں. جاگ اٹھتے ہی تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں. آمین. دیکھیں، یہ زبور نویس لکھتا ہے کہ خدا جو ہے وہ ہماری ہر حرکت کو، ہماری تمام باتوں کو، ہمارے خیالوں کو، ہمارے دل کی باتوں کو شروع سے جانتا ہے، اور کوئی بات اس سے چھپی نہیں بلکہ وہ کتاب میں درج ہے. تو اس سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم زندگی میں کرتے ہیں کیا وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے؟ نہیں. خدا نے ہمیں آزاد مرضی دی ہے. ہم خدا کی ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے، اپنی مرضی سے کرتے ہیں، خدا کی مرضی سے نہیں کرتے. لیکن خدا کیونکہ اس کا علم کل ہے، اس کے آگے حال ماضی مستقبل نہیں ہے، اس لیے جو وہ کرتا ہے، جو وہ کہتا ہے، وہ اس بنا پر کہتا ہے کہ اس کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے. لیکن خدا ہمیں مجبور نہیں کرتا. خدا نے ہمیں آزاد مرضی دی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے خدا کی طرف راغب ہوں. تو جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے ایک مشہور واقعہ پڑھا ہے کہ یہودا اسکریوتی یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے تھا. بالکل. تو اس نے جب یسوع مسیح کے ساتھ عید فصح پر کھانا کھا رہا تھا تو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا. تو جب یہ بات کہی تو سب نے کہا کہ کیا میں تو جب اس نے کہا تو اس نے کہا کہ تم نے آپ کہہ دیا. پھر ایک شاگرد نے سوال کیا کہ وہ کون ہے، شاید اس نے سنا نہیں ہوگا. تو یسوع نے کہا کہ جس کے منہ میں نوالا تر کر کے ڈالوں گا وہی ہے. تو جب اس نے نوالا تر کر کے ڈالا تو وہ یہودا اسکریوتی کے منہ میں ڈالا، اور شیطان اسی وقت اس کے جسم میں سما گیا اور وہ اٹھ کر چلا گیا. جب کبھی میں پہلے یہ پڑھتا تھا اور سنتا تھا کہ یہ تو پہلے سے اسی کام کے لیے چنا ہوا تھا، تو اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے. قصور تو ہم کہیں گے کہ خدا کا ہے جس نے اس کو اس کام کے لیے بنایا. لیکن ایسا نہیں تھا. جب اس کے منہ میں نوالا ڈالا تو اس نے اپنی انا کی خاطر اٹھ گیا کہ مجھے کہہ دیا ہے کہ میں پکڑواؤں گا. اور پھر وہ چلا گیا سیدھا فقیہ فریسیوں کے پاس اور کہا کہ اگر میں پکڑوا دوں تو مجھے کیا دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تجھے 30 رائج سکے دیں گے. تو انہوں نے تول کے اس کو دے دیے اور اس نے ان کے ساتھ شرائط باندھ لی. یہ جو واقعہ ہے یہ بالکل اس نے اپنی آزاد مرضی سے کیا، لیکن کیونکہ خدا کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ ایسا ہی ہونا ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ خدا کو پہلے سے معلوم نہیں تھا تو پھر وہ خدا کس بات کا؟
بے شک. خدا کو پہلے سے ہر بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس طرح چلے گا، اس نے یہ گناہ کرنا ہے، اس نے یہ کرنا ہے. خدا ہمیں منع بھی نہیں کرتا، روکتا بھی نہیں ہے. ہم اپنی مرضی سے ساری باتیں سب کچھ کرتے ہیں. بالکل. اس لیے وہ جو قصور اس کا تھا وہ اسی کا قصور تھا. جب کوئی کسی کے بارے میں خدا کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ میری ساری نبوتوں کو لوگوں کو بتائے گا، میرے سارے کلام کی باتیں بتائے گا، تو خدا اس کو اس کام کے لیے اپنے لیے چن لیتا ہے. اچھا، بڑا آپ نے خوبصورت جواب دیا کہ یہودا میں جو تھا شیطان سما گیا اور اس نے وہی کیا جس کے لیے اس کو بتایا گیا تھا. اب اگر مطلب انسانی سوچ سے ہم سوچیں اور خدا کی ذات میں ہی سب کچھ پہلے سے ہی، گاڈ نوز ایوری تھنگ، خدا بے شک سب کچھ جانتا ہے، آدم کو تخلیق کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ دیکھیں آج ہم اتنے مسائل اٹھاتے ہیں، دنیا میں دکھ اٹھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں اور آرام نہیں پاتے. تو دل ایسا کرتا ہے کہ انسان کہے کہ کاش آدم کو خدا نے بنایا ہی نہ ہوتا، نہ وہ پھل کھاتا اور نہ ہم اس مشکل زندگی میں اس قدر گرفتار ہو کر پھنسے رہتے اور اپنی انسانی عقل سے روز مفلوج ہوتے اور پریشانی اور دکھ اٹھاتے. کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ مکاشفہ 8:13 میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے جامے برا کے خون سے دھو لیے جو ابتدائی عالم سے ذبح کیا ہوا برا تھا. تو برا تو پہلے سے ذبح ہو گیا ہوا تھا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کا پہلے سے انتظام تھا. تو قربانی کا انتظام کس لیے تھا؟ کہ انسان نے گناہ کرنا تھا، اور اس لیے اس کو اس قربانی کیونکہ انسانوں سے خدا پیار کرتا ہے، اور جب پیار کرتا ہے تو پھر ان کو وہ اس سے نکالنا بھی چاہتا ہے. تو اس لیے پہلے سے برا ذبح کیا ہوا برا موجود تھا جو ان کے لیے قربانی دے، اور خدا انسان کو اس بڑی مصیبت میں جس میں انسان نے گناہ کر کے گر گیا تھا اس سے اس کو نکالے. جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تو اس نے کیا کہا کہ تم سب درختوں کے پھل کھانا، صرف بیچ والے درخت کا پھل نہ کھانا. بالکل ایک ہی حکم تھا اور صاف واضح حکم تھا. تو جب حوا باغ میں گھوم رہی تھی تو شیطان سانپ کی شکل میں اس کے پاس آیا اور کہا کہ کیا خدا نے تجھے سب درختوں کے پھل کھانے سے منع کیا ہے؟ کتنا عجیب سوال تھا. شیطان تو سب کچھ جانتا تھا، خدا کی سٹیٹمنٹ ہی خدا کی سٹیٹمنٹ بدل دی. اور حوا نے دیکھا کہ اتنا آسان سوال ہے تو اسے فوراً جواب دے دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، خدا نے صرف بیچ والے درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، اور اس لیے منع کیا ہے کہ وہ کھائیں گے تو مر جائیں گے. تو شیطان کو موقع مل گیا بات کرنے کا. اس نے کہا تم ہرگز نہیں مرو گے، بلکہ نیکی اور بدی کی پہچان کے قابل ہو جاؤ گے، اور خدا یہ بات جانتا ہے. جب حوا نے وہ پھل دیکھا تو وہ کافی خوشنما پھل تھا، اور وہ دینے کے لیے، عقل دینے کے لیے کافی تھا. تو اس نے کیا کہا کہ میں یہ پھل کھا لوں گی اور کھا کر میں بھی خدا کی مانند بن جاؤں گی، نیکی اور بدی کی پہچان کے قابل ہو جاؤں گی. تو شیطان نے ایک تو اور بات کہہ دی تھی کہ تم مرو گے نہیں، مروں گی بھی نہیں، اور خدا کی مانند بھی ہو جاؤں گی. تو اس کے اندر گناہ سما گیا تھا، اور پھر اس نے وہ پھل کھایا. اور آدم نے تو نہیں پھل کھایا تھا. جب آدم کو اس نے کہا تو آدم نے بتایا کہ ساری بات بتائی ہوگی کہ ایسے ایسے یہ بات ہوئی ہے. تو اس نے بھی جب یہ سنا تو اس میں بھی وہ جو گناہ تھا وہ سمایا، اور اس نے بھی اس سے پکڑ کے کھا لیا. تو جب ہم اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے ہیں تو پھر وہ ہم اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے برابر ہو جائیں یا خدا کے مانند ہو جائیں. تو یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہوتی ہے جس سے ہم گناہ میں پڑ جاتے ہیں. اچھا، آپ نے آدم اور حوا کا سارا جو قصور ہے وہ بتا دیا ہے. سوال میرا یہی تھا کہ ان کو کیوں بنایا، اتنا دکھ اٹھایا. اب گناہ کی جو آپ نے ایکسپلینیشن کی کہ گناہ پہلے سے ایگزسٹ کرتا تھا، تو اس گناہ کا وہ کہاں سے اس کی ایگزسٹنس شروع ہوئی؟ اس کا مطلب آدم اور حوا نے تو پہلا گناہ نہیں کیا، گناہ تو پہلے سے ہی موجود تھا، اور اس نے تو موقع پا کر ان کے اوپر حملہ کیا اور ان سے بھی کروا لیا. تو گناہ جو تھا وہ کہاں پر جو تھا وہ اس کی ایگزسٹنس ہوئی؟ یہ جو ابلیس تھا
یہ بھی خدا کی مانند بننا چاہتا تھا۔ آدم نے بھی جب گناہ کیا تو وہ بھی اس کو بھی یہی تھا کہ میں اگر یہ پھل کھا لوں گا تو میں بھی نیکی اور بدی کی پہچان کے قابل ہو جاؤں گا جیسا کہ خدا ہے۔ خدا اس کو ٹھنڈے وقت میں جب ملنے کے لیے آیا تو خدا نے پوچھا کہ آدم تو کہاں ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ میں نے گناہ کیا، میں نے وہ حکم توڑ دیا جو تو نے دیا تھا، تو اس لیے کہ مجھے معلوم ہوا کہ میں ننگا ہوں تو میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ تو جب اس نے یہ کہا تو خدا نے کہا کہ تو نے یہ کیوں ایسا کیا؟ اس نے کہا میں نے تو نہیں کیا، یہ جو تو نے عورت دی تھی اس کی وجہ سے ہوا، مجھ سے کروایا۔ تو اس نے اپنے اوپر بلیم نہیں لیا، اس نے پھر خدا پر ہی بلیم لگا دیا کہ تو نے جو عورت دی۔ تو عورت سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تو نہیں کیا، یہ تو شیطان نے مجھے بہکایا اور میں نے ایسا کیا۔ تو پھر اس نے بھی خدا پر ہی الزام لگا دیا کہ شیطان جو سانپ کی شکل میں تھا وہ اس کے پاس آیا تو اس نے اس کو بہکا لیا۔ خدا کا حکم تو واضح تھا۔ تو جب خدا کے حکم کو ہم اپنی مرضی سے اپنی عقل سے استعمال کرتے ہیں تو ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں اور گناہ سرزد ہوتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب یہ گناہ جو تھا بے شک کیا تو ہوا نے اور آدم نے تھا، تو ان کو باغ عدن سے بھی خدا نے نکال دیا، ان کے لیے کچھ سزا کیا زیادہ سخت نہیں ہو گئی تھی کہ گناہ تو پہلے سے ایگزسٹ کر رہا تھا اور ان کو باغ عدن سے نکال دیا گیا؟ ان کو ریسٹرکٹڈ کر دیتا خدا، جب ان کو باغ عدن سے نکال دیا، یہ خدا کی حضوری سے ہی چلے گئے تو بالکل نکمی حرکتیں کرنے لگ گئے۔ تو ایسا ضروری کیوں تھا کہ ان کو باغ عدن سے نکال دیا جاتا؟ موت زمرہ تھا کہ موت ہوگی، واقعہ تو موت تو ہو گئی، روحانی موت تو ہو گئی ان کی، اب ان کو باغ عدن سے کیوں نکال دیا گیا؟ بڑی محبت کی وجہ سے نکالا۔ آپ کہیں گے کہ محبت کی وجہ سے کوئی نکالتا تھوڑا ہے، محبت کی وجہ سے تو لے لیا جاتا ہے، تو بڑی محبت کی وجہ سے نکالا گیا۔ اگر آدم اور حوا ہاتھ بڑھا کر وہ حیات کا پھل کھا لیتے تو وہ بھی موت کی قید سے آزاد ہو جاتے اور وہ بھی شیطان بن جاتے، کیونکہ سزا بدن میں ہوتی ہے، اور اگر بدن ان کے وہ غیر فانی ہو جاتے اور وہ ہمیشہ کی زندگی ان کو مل جاتی گناہ میں تو وہ شیطان بن جاتے۔ جیسے شیطان نے خدا کی مانند بننے کی کوشش کی تو وہ گرا دیا گیا، پھر وہ بھی گرا دیے جاتے اور آخری دن وہ آگ کی جھیل میں ڈالے جاتے۔ تو خدا کو انسان سے بڑی محبت تھی، اس لیے اس نے انہیں باغ سے نکال دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہ حیات کا پھل بھی کھا لیں اور شیطان کی مانند ہو جائیں۔ اتنے کروبی ہیں خدا کے پاس، اتنے فرشتگان ہیں، وہاں پر ایک فرشتہ گناہ کرتا ہے اور پھر آدم کو تخلیق کیا جاتا ہے۔ آدم کے تو تخلیق کرنے کی مجھے اب بھی سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ ضروری نہیں تھا، کیونکہ خدا تو پہلے سے ہی اپنی ذات میں جانتا تھا کہ آدم بھی گناہ کرے گا، تو کروبی اور فرشتگان ہی کافی تھے خدا کے لیے۔ اس میں آدم کو تخلیق کرنے کی کوئی تو خاص راز کی بات ہے، وہ آج ضرور ہم جاننا چاہیں گے آپ سے۔ دیکھیں، جو فرشتے تھے انہوں نے خدا کے مانند بننے کی جب کوشش کی تو وہ بھی گناہ گار ہوئے۔ تو خدا یہ نہیں چاہتا کہ انسان جو ہے وہ جو لوگ ہیں وہ گناہ گار لوگ میری عبادت کریں، کیونکہ جب یسوع مسیح سے سامری عورت نے پوچھا تو یسوع مسیح نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو میرے پرستار ہیں وہ روح اور سچائی سے عبادت کریں۔ تو خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں، اور روح اور سچائی سے تب ہوتا ہے جب کوئی اپنی مرضی سے، اپنی پورے دل سے، اپنی پوری محبت سے خدا کے آگے سر جھکاتا ہے، تو وہ خدا کو پسند ہے، اور خدا ایسی ہی عبادت چاہتا ہے جو ہم اپنے روح اور سچائی سے کریں، وہ بناوٹ کی نہیں چاہتا۔ رائٹ۔ تو اب یہ جو آپ کہتے ہیں کہ خدا ہمیں مطلب چنتا ہے، جیسا کہ آج کا ٹاپک ہے ہمارا، خدا ہمیں بلاتا ہے، اب حوا اور آدم کو تو باغ عدن سے بے دخل کر دیا گیا، نکال دیا گیا اور ان کو سزا دے دی گئی، اور سزا جو ہے وہ انسان آج بھی وہ دکھ اٹھاتا ہے، تو سزا کی حالت میں بھی ہے۔ اور آج ہم بائبل مقدس سے یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ ہم بلائے ہوئے، اور آپ بارہا ورڈ بھی یوز کریں کہ ہم بلائے ہوئے ہیں، تو ہم کیسے بلائے ہوئے ہیں؟ ہمیں تو نہیں پتہ تھا کہ خدا دوبارہ کال بیک بھی کرے گا اسی اچھی جگہ پر جہاں پر خدا رہتا ہے، ایسا تو انسان سوچتے ہی نہیں ہے۔
وہ تو بس دنیا میں رہ کے اور دنیا کے طور طریقے سے اپنے اچھے اعمال سے خدا کو ریچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو خدا نے ہمیں بلایا ہے، یہ کس طرح سے خدا نے بلایا ہے؟ آپ ذرا حوالہ نکال لیں، پہلا پطرس اس کے پہلے باب کی 20ویں آیت. پہلا پطرس پہلے باب کی 20ویں آیت میں یوں مرقوم ہے: اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا، مگر ظہور آخر زمانہ میں تمہاری خاطر ہوا. آمین. دیکھیں، یہ خدا کے علم میں شروع سے تھا کہ خدا ہمیں وہ بچائے گا، ہمارے لیے نجات کا پورا بندوبست کرے گا. جیسے میں نے افسیوں 1:4 میں پڑھا تھا، اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا. کس میں؟ یسوع مسیح میں، تاکہ محبت پہ پاک ہوں. تو وہ پاک محبت میں ہمیں چن کر اس نے پہلے سے رکھا ہوا تھا کہ ہم جب یسوع مسیح آئے تو اس کے اوپر ایمان لا کر ہم خدا کی روح اور سچائی سے عبادت کریں. اس لیے یہ اب اس وقت نہیں تھا جب یسوع مسیح آیا تھا. یسوع مسیح کے آنے سے پیشتر، یعنی بنائے عالم سے پیشتر خدا کا انتظام تھا. اور ہمیں کیوں بلایا؟ تاکہ ہم اس کی خوبیاں ظاہر کریں، اس کی خاص ملکیتوں، جیسا کہ پہلے پطرس کے 2 باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے. پہلے پطرس 2 باب کی 9ویں آیت میں یوں مرقوم ہے: لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے. آمین. دیکھیں تانیہ بیٹے، ہم تب خدا کی خاص ملکیت، خاص امت، کاہن اس کے بنتے ہیں جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. جب ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں اور جب ہم کہتے ہیں کہ مسیح یسوع میرے گناہوں کی خاطر ہوا، اس نے میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے، اس نے میری خاطر قربانی دی، تو پھر ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کی خوبیاں ظاہر کریں. اس کی خوبیاں ہیں، سب سے پہلے ایک تو محبت کی بات ہے. خدا کیا کہتا ہے کہ میں نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہو، بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو ہمیں بھی ایسی ہی محبت رکھنی چاہیے اپنے پڑوسی سے، اپنے جاننے والوں سے، بلکہ غیروں سے بھی، کہ ہم ان سے محبت رکھیں. تو محبت جو ہے یہ خدا کی خوبی ہے، اور ہمیں اس کے اپنے قول اور فعل اور اپنے کردار سے ظاہر کرنا چاہیے. دوسری بڑی خوبی ہے معاف کرنا. جب ایک عورت عین موقع پر پکڑی گئی تو یسوع مسیح کے پاس وہ لائے، تو یسوع مسیح نے اس عورت کو، جب کسی نے پتھر نہیں مارا تو کیا کہا؟ جا بیٹا پھر گناہ نہ کرنا. اس کو معاف کر دیا. لیکن اگر ہم یہ خوبی نہیں رکھتے تو ہم اس کی نہ تو ملکیت ہے، نہ اس کی امت ہے، اور نہ ہی کاہن ہے. تو ہمیں اس کی خوبیوں کو ظاہر کرنا ہے. تو خوبیاں کیسے ظاہر کر سکتے ہیں؟ اپنے کردار سے، مسیحی کردار سے. مسیحی کردار میں معاف کرنا، محبت رکھنا، برداشت کرنا، صبر کرنا، دوسروں کے لیے قربانی دینا، یہ ہماری زندگی کے لازمی جزو ہونے چاہیے تاکہ ہم خدا کی خوبیوں کو ظاہر کریں، کیونکہ خدا نے ہمیں اسی لیے بنائے عالم سے پیشتر چنا ہے. جی پاس صاحب، آپ نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ ہم جو ہیں، ہم سے خدا کس قدر محبت رکھتا ہے اور کس قدر ہم بلاوے سے بلائے گئے ہیں، اور کس طرح اس نے ہمیں چنا ہے اور الگ کر کے اپنی خاص میراث ہونے کے لیے ٹھہرایا ہے. اس کے ساتھ ہی اگر یہ ان ساری باتوں پر انسان غور کرے تو پھر دنیا ہم سے اتنی نفرت اور اتنی عداوت کیوں رکھتی ہے؟ کیوں ہم ہر جگہ ناپسندیدہ لوگ ٹھہرتے ہیں، اور لوگ طرح طرح کے ایسے سوال کرتے ہیں جس سے کہ بچے بڑے سب بے دل ہوتے ہیں؟ تو چنے ہوئے لوگوں کے ساتھ جو ہے اس طرح بے مروتی دنیا کی کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس دنیا کا حاکم کون ہے؟ بتائیں گے؟ جی ابلیس ہے. حاکم تو ابلیس جو ہے وہ دنیا کی ساری شان و شوکت، جس میں وہ ہر برائی شامل ہے، وہ لوگوں کو دکھاتا ہے اور لوگ اس کی طرف جاتے ہیں. جب لوگ اس کی طرف جاتے ہیں تو پھر وہ جو اس کی طرف نہیں جاتا اس کو تو وہ برا ہی سمجھیں گے. تو یسوع مسیح نے کیا کہا کہ نوکر مالک سے بڑا نہیں ہوتا. تو ہم اپنے خداوند سے بڑے تو نہیں ہیں نا. بے شک. تو
اس کے ساتھ دنیا نے کیا سلوک کیا، وہ کیا کرتا تھا؟ وہ لوگوں کو تعلیم دیتا تھا، شفا دیتا تھا، ایسا ہی کرتا تھا نا. تو اس کو مارنے کا کوئی وجہ تھی نہیں، کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن وہ اس کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے. اور پھر یسوع مسیح نے ہمیں ایک بڑا اچھا سبق دیا ہے، وہ یہ دیا ہے کہ جو بدن اور روح کو نقصان پہنچا سکتا ہے وہ خدا ہے، لیکن جو بدن کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ بدن تو گوشت اور خون تو خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے. بالکل بالکل. وارث کیا ہوگا؟ صرف روح اور روحانی جسم ہوگا. تو اس لیے اس بدن کی تو ہمیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے. یہ خداوند یسوع مسیح کی اتنی بڑی محبت کو ہم جب ہمیں مل جاتی ہے تو ہمیں دکھوں کی بالکل پرواہ نہیں ہونی چاہیے. آپ کو اسطفنس کا حوالہ پتہ ہے؟ جب اسطفنس کو پتھر مار رہے تھے، اس کو ہلاک کر رہے تھے، اس پہ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، تو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. اس وقت اس کے جسم میں شیطان نہیں سمایا ہوا تھا کہ وہ کہتا کہ گالیاں دیتا، ان کو مارتا، پاگل پن کرتا. کچھ کیا اس نے؟ تو ہماری تو روح ایسی ہے، ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ جب بدن میں کوئی ہمیں تکلیف دیتا ہے تو ہمیں اس کا برا بھی نہیں منانا چاہیے، بلکہ ہمارے خداوند کے ساتھ ایسا کیا تو ہمارے ساتھ تو اس سے بھی زیادہ کریں گے. بالکل. آمین. آمین. جی پاس صاحب، یہ بڑی اچھی بات آپ نے بتائی ہے. تو پھر یہ جو شریر ہیں، خدا تو پہلے ہی جانتا ہے کہ کون جو ہے شریر ہوں گے، کون نیکوکار ہوں گے. تو شریروں کو بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس سے پیشتر کہ وہ خلق ہوں، خدا انہیں بناتا ہی نہ، تاکہ نہ شریر بنتے، نہ وہ شیطان کی باتوں میں آتے، اور ہم خوشی خوشی خداوند کے لوگ اس دنیا میں بھی رہ کر اور پھر اس کے پاس جا کر بھی اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے. تو شریروں کو بنانے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ خدا پہ الزام تو نہ لگائے نا. نہیں، خدا معاف کرے، خدا نے ان کو بنایا ہے. مطلب خدا کو تو آلریڈی اس کے نالج میں ہے کہ یہ کام کریں گے. جی جی. تو ان کو مائنس ہی کر دیتے، مطلب تاکہ باقی دنیا ابلیس کے قبضے میں نہ آتی، نیکوکار ہی آتے جو خدا جن کو جانتا ہے. امثال 16 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، خداوند نے ہر چیز خاص مقصد کے لیے بنائی ہے، شریروں کو بھی اس نے برے دن کے لیے بنایا ہے. تو جو برے لوگ ہیں، جس دن شیطان کو، جو قیامت کا آخری روز ہوگا، جب دوسری قیامت ہو جائے گی، تو شیطان کو جب وہ آگ کی جھیل میں ڈالے گا تو برے لوگ بھی اسی کا ایندھن بنیں گے. تو خدا نے ان کو اسی لیے بنایا ہے. خاص بات جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خداوند کا کلام جو ہے نا وہ زندگی ہے، اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم دوسروں کو تعلیم دیں. جب ہم دوسروں کو تعلیم دیں گے تو کیا پتہ کہ ہمارے قدم، جو جیسے رومیو کے خط میں پالوس لکھتا ہے کہ کیا ہی خوش نما قدم ہے جو دوسروں کو تبلیغ دینے کے لیے طرف بڑھتے ہیں. تو اگر ہم دوسروں کو طرف بڑھیں تو کیا پتہ ہے کہ وہ اس تبلیغ سے خدا ان کو بدلے اور ہم ان روحوں کو جیت لیں. بے شک. اچھا، خدا تو نیکوں اور بدوں دونوں پہ بارش، سورج، ساری برکتیں کھول کے اتنی فراوانی سے دیتا ہے، تو پھر کیوں جو شریر ہیں وہ شریر ہی رہ جاتے ہیں؟ ان کے دل کیوں نہیں تبدیل ہوتے؟ کیا وہ واقعی اسی دن کے لیے وہ بھی چنے گئے لوگ ہیں کہ انہوں نے یہی کرنا ہے؟ کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ خدا کا علم تو کل ہے، تو بس وہ اسی کام کو کریں گے، یا جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اگر ان کے پاس تربیت جائے تو وہ اس کو سنیں گے، تو کیا ان کے لیے کوئی گنجائش ہے، یا یہ ہم اپنی عقل سے سوچ کے کہتے ہیں؟ گنجائش ان کے لیے نہیں ہے. جو خدا کا ابتدا کامل علم ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر ہم ان کے پاس جائیں گے تو ہم ان روحوں کو جیت لیں گے. یہ کلام کا وہ فیصلہ ہے، کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ تم جاؤ اور سب قوموں کو تعلیم دو، اور اس کی گواہی کی تعلیم دو کہ بھئی یسوع مسیح پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اس دنیا میں آیا تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آمین. بہت بہت شکریہ پاسٹر جی، یہ ساری باتیں آج جو آپ نے سکھائی ہیں اور ہمیں اس بات پر غور کروایا ہے کہ ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، اور اس کی خدا کی محبت سے اس قدر ہمیں آج سیکھ کر دلیری ہوئی ہے. میں بہت بہت شکریہ کروں گی آپ کا. اب پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. عزیزوں،
ہم کیا سیکھتے ہیں آج کے کلام سے؟ حاصل جمع ہم نے کیا سیکھا کہ خدا سے بڑا بننا، اور ہم نے جو گناہ کیا، جو بابا آدم نے کیا، وہ یہی گناہ تھا کہ خدا سے بڑا۔ آج کیا میں اور آپ اپنی زندگیوں میں جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو کیا ہم اپنے آپ کو آگے رکھتے ہیں یا خدا کی سوچ کو آگے رکھتے ہیں؟ زیادہ تر ہم اپنی سوچ کو ترجیح دیتے ہیں، اور خدا کی سوچ کو ہم ایک کسی سائڈ کے کارنر میں جہاں پر لوگوں کا فیم ملنا ہو وہاں ہم اس کو اپلیکیبل کرتے ہیں کہ اب لوگ دیکھ رہے ہیں، اب ہم یہ بات کریں۔ لیکن جب در حقیقت زندگی کے ہر مرحلے پر ہمیں اس بات کا احساس رکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں ہمارا خداوند ہی ہمارا خدا ہے اور وہ ہمارا بادشاہ ہے، تو پھر ہم اس کے نام کو عزت اور جلال دیں گے۔ ہمیشہ اس بات کو دیکھیں گے کہ اس نے ہمیں چنا ہے جب کہ ہم نکالے گئے تھے، اس نے ہمیں بلایا ہے جب کہ ہمیں دنیا نے رد کیا ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے، پروگرام دیکھتے رہیے مسیحی نقطہ نظر، تاکہ ہم اپنا نقطہ نظر خداوند کے قول اور اس کی سوچ کے مطابق کریں۔ اپنا خیال رکھیے، خداوند میں ہمیشہ خوش رہیے۔ خدا حافظ۔